آپ کہتے ہیں کہ یہ بوسی ہڈیاں جو ہیں یہ ایک دن زندہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو جائیں گی؟ یہ تو سینسیبل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو جنہوں نے آخرت کو مائنس کر کے لائف گزاری ہے، میں آپ کو 100% کہہ دوں وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انسان کا جسم اپنی دنیا کی بنائی ہوئی خلا اور دنیا کی بنائے ہوئے خیالات سے نہیں پہنچ سکتا کسی بھی جگہ تک۔ اسے ایک بہت سپر پاور چاہیے اندر کسی کام کو کرنے کے لیے، اینڈ دیٹ از اللہ، اینڈ دیٹ از آخرت۔ دنیا میں اتنی کشش نہیں ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے آ جاتی ہے، پھر بھی آ جاتی ہے۔ ویسے لوگوں نے جنہوں نے دنیا کو اپنا رب بنایا ہے اور خدا بنایا ہے، تو یہ دنیا میں اتنا دم تو ہے کہ یہ ایک پرپس بن جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو وہ جو اللہ اور آخرت کے ساتھ جڑ کے دنیا میں مقابلے کے لیے آئے گا نا، اس کو ہرانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اٹرنل آدمی ہے، وہ اسپریچول آدمی ہے، وہ اینڈ میں اپنی جان اس لیے دے دے گا جو دوسرا نہیں دے سکتا، بیکاز ہی بلیوز ان سم تھنگ۔ اس کا بلیف سسٹم اتنا پاورفل تھوڑی ہوگا، وہ صرف دیکھے ہوئے کو بلیو کر کے عمل پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم ان دیکھے کو مان کے اور دیکھے ہوئے کو مان کے ملا کے عمل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ پاورفل ہے۔ تو یہ جو شک ہے آج ہمارے اندر اللہ کو سپورٹ کرنے کا، جو شک ہے ہمارے اندر، ڈاؤٹ ہے کہ بھئی اگر میں نے دے دیا اپنے آپ، دنیا چھن جائے گی، لوگ چھن جائیں گے، معاشرہ کٹ جائے گا، دوست بھاگ جائیں گے، فیملیز اٹھا کے پھینک دیں گی، ترک ہو جائیں گے ہم دنیا سے۔ تو ایک شیطان کا دیے ہوئے وسوسے کے اوپر ایک من گھڑت ڈر کی وجہ سے آپ ایک سچائی کے رستے کو چھوڑ دیں، دس از ناٹ اے گڈ سودا، یہ اچھا سودا نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے فیصلہ لے لینا چاہیے ہم لوگوں کو، قدم بڑھانا چاہیے، اس سے خودداری بھی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنے رستے پہ چلا، اینڈ دیٹس اٹ، میں نے ڈیل لے لی اللہ سے جو لینے کی تھی۔ تو اسی بات پر میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رستے بہت بنتے جائیں گے، شیطان ہر دور میں ایوالو ہوتے رہتے ہیں، شیطان ہر دور کے اندر نئے ہتھ کنڈے بناتے رہتے ہیں، شیطان ہر دور کے اندر جو ہیں وہ نئی نئی ترکیبیں لے کے آتے رہتے ہیں، اسی میڈیم کو مختلف طریقوں سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا دماغ اور ان کا مائنڈ نا بہت تیز ہوتا ہے۔ حضرت عمر جس رستے سے گزرتے تھے نا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا، بیکاز مینٹلی انہوں نے سب انکاؤنٹر کر لیا تھا۔ تو میں آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو لوگ اس لائیو براڈ کاسٹ کے بعد سنیں گے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ رائٹ ناؤ کہ کس رستے پہ آپ نے چلنا ہے، اور آپ سب اپنے اپنی جگہوں پر مجاہد ہیں، اور اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے شیطانوں سے اور اپنے ارد گرد کے شیطانوں سے لڑنا آپ پر واجب اور فرض ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص کو کہ وہ کتنا انفلوئنس کر سکا اپنے نیچے کے لوگوں کو، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ان یور لائف۔ گھٹ کے جینا ہے، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ جینا ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے فلسفوں پہ جینا ہے، لوگوں کے جھوٹ پر جینا ہے، معاشرے کی غلط رسومات اور غلط قیود اور حدود پہ جینا ہے۔ دیٹس یور پرسپیکٹیو، بٹ اٹس ناٹ گونا ٹیک یو اینی ویئر۔ انسان اپنا رستہ خود تلاش کرتا ہے، اور سب سے آؤٹ کلاس رستہ وہ دین کا ہے، وہ دین کا رستہ ہے۔ آج آپ اسے اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، لباس کے لحاظ سے بھی، نظریے کے بھی لحاظ سے بھی، انفرادیت کے لحاظ سے بھی، اجتماعی کے لحاظ سے بھی، تو کل کو آپ کی فطرت کا پارٹ بن جائے گا یہ۔ مگر اگر آپ اسے ڈیلے کرتے رہیں گے تو اتنا مشکل ہوگا اس کی طرف آنا، کیونکہ آج ٹائم ہے آپ کے پاس۔ ٹوڈے از یور ٹائم ٹو امبریس دا ٹروتھ، اینڈ ٹوڈے از یور ٹائم ٹو امبریس دا رائچسنس، اینڈ ٹوڈے از یور ٹائم ٹو ڈیفائن یور سیلف۔ کہ ایک دنیا میں جنگ چل رہی ہے اللہ والوں میں اور شیطان والوں میں، شیطان اور رحمان کی جنگ میں آپ نے کس کا پارٹ بننا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیشن۔ اور یہ آج نہیں آپ کریں گے تو یہ باتوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ بھئی میں اپنی جگہ پر امت کا ایک محافظ ہوں، میں اپنی جگہ پر امت کا ایک مجاہد ہوں، میں اپنی جگہ پر امت کا ایک رکھوالا ہوں، اور مجھے اپنی استطاعت کے مطابق
اسٹیبلش کرنا ہے اس کو جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، وہ میں کسی طریقے سے بھی کروں، وہ میں دعوت تبلیغ سے کروں، وہ میں جہاد سے کروں، وہ میں ویلفیئر کے کاموں سے کروں، وہ میں تعلیم و تربیت سے کروں، وہ میں معاشرے کے اندر اپنی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اسپورٹس میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اٹ آل میٹرز کہ میں کتنا کمپلیمنٹ کر سکتا ہوں اس حق کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے۔ باقی اگر زندگی ایسے ہی گزار دینی ہے کھانے پینے موج مستی عیاشی اور دنیا کو حاصل کرنے کے اندر، تو دنیا کے پاس اتنا تو ہے کہ دے دے گی آپ کو۔ اس دنیا میں اتنا دجل اور اتنا جھوٹ ہے اور اتنی فیبریکیشن ہے اللہ نے رکھی ہے کہ ایک انسان چاہے گا تو اس کو مل جائے گا کافی کچھ، لیکن جن لوگوں کو کبھی ہٹ لگی ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھائی میں اپنا رستہ چینج کروں گا، تو ناؤ از دا ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ شیطان کو دشمن سمجھو، اللہ نے کہا فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ۔ دشمن بنانے کا مطلب ہے اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس طریقے سے چال بازیاں کر رہا ہے آپ کے ارد گرد، آپ کو کہیں انگیج کر رہا ہے غلط جگہوں پہ، غصوں میں، دھوکوں میں، تکبر میں، حسد میں، معاشرے کی غلط رواج میں، کہ آپ حق کی طرف آ کے کلیئر نہ ہو جائیں۔ یہ جتنے لوگ بھی مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں اور سارے سوال وہی کر رہے ہیں جی یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، آپ کو کبھی یہ سوال آپ نے نہیں کیا کہ میں کلیئر کیسے ہوں گا لائف میں؟ کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے یہاں، کلیئرٹی نہیں ہے آج ہمارے پاس۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کلیئرٹی ہے، ہدایت ہے کیا؟ کلیئرٹی۔ وہ مسلمان کلیئر ہوتا ہے اپنے مشن میں، اپنے پرسپیکٹیو میں کلیئر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس دنیا میں۔ ہی نوز واٹ ہی ہیز ٹو ڈو۔ بیوی بچے گھر پیسہ دولت روزگار معاش کے بعد بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کرنے کیا ہے اس دنیا میں۔ آئی تھنک لوگوں کا دیا ہوا غم، دنیا کا دیا ہوا غم، لوگوں کے دھوکے، دنیا کی بے وفائی، لوگوں کے ظلم و ستم، لوگوں کی نیگیٹیوٹیز، لوگوں کے امپرفیکٹ ایٹیٹیوڈز، لوگوں کی غلط بیہیویئر، لوگوں نے جو بھی کچھ کیا ہے، اس کو ریزن مت بنائے حق کی طرف نہ آنے کے لیے، بلکہ اس کو ریزن بنائے حق کی طرف آنے کے لیے کہ بھئی آپ جتنا بھی کر لیں ان کے ساتھ، یہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے آپ کو، یہ اس دنیا کی فطرت نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں تو دیکھیں پھر آپ کو کیسی پاورز ایکسیپٹ کریں گے۔ ہم اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیوں؟ ہول ہارٹیڈلی، ڈر ہے ہمارے اندر، کنفیوژنز ہیں، ڈاؤٹس ہیں ہمارے، اور یہ علم کا فساد ہے کہ انسان ڈاؤٹ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اٹ از یور چوائس۔